دنیا میں جو بھی شہر آباد ہوتے ہیں بلب سمندر، ان کی ایک اپنی اٹھان ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی شان ہوتی ہے. آپ دنیا بھر میں جائیں تو بعض علاقوں کے علاوہ وہ شہر آپ کو بنے ٹھنے نظر آتے ہیں. کراچی بنا ٹھنا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب کراچی ٹھس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جتنے بھی آپ کی کوسٹ ہے، جو بیچز ہیں، وہاں پہ یہ جو ٹینڈنسی ہے ریئل اسٹیٹ کی، اس کو ختم کر کے اس کو بیچ ٹورزم ملا ہے. تیسرا یہ کہ اب بلیو کاربن میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں بنسبت پلاٹوں اور بنگلوں کے، تو ڈی ایچ اے اور اس طرح کے اداروں کا بھی پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے. نارمل لائف تب صحیح ہوتی ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ لگتا ہے اور اس پہ سب عمل کرتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ عمل میں آتا ہے، نہ شہری جو ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ میں لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، لیکن میں پیٹریاٹ ہوں، نیشنلسٹ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے کسی ایسے کرائسس میں نہ ہو کہ ہم سری لنکا بن جائیں یا کچھ سوڈان بن جائیں یا کچھ اور بن جائیں. 2 آپ کے ایکٹیو پورٹس جو ہیں وہ اس شہر میں ہیں، اور دونوں یہ شہر جو ہے یہ علاب بند میجر سائزمک فالٹ کے اوپر ہے. آپ نے تو بیان کر دیا اس شہر کی آلودگی کا جو ہے سلسلہ، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس شہر کو ہر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، علاوہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ 77 ایئرس سے یہاں بسے ہوئے. ہم کراچی کو بہت سے ناموں سے یاد کرتے ہیں. قائد اعظم کا شہر کہتے ہیں، روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، پاکستان کی معاشی ریڑھ ہڈی کہتے ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کی شہرک کہتے ہیں، ہم پاکستان کی جان کہتے ہیں، ہم اس کو منی پاکستان کہتے ہیں. لیکن اب ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ یہ منی پاکستان، یہ شہرک، یہ ریڑھ کی ہڈی، یہ روشنیوں کا شہر، یہ قائد اعظم کا شہر، یہاں پر آپ رہ نہیں سکتے. اس کی فضا آلودہ ہے، اس کا پانی آلودہ ہے، یہاں پر بیماری ہے. جو لوگ پیسے والے ہیں وہ تو پھر بھی گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو پیسے والے نہیں ہیں اور مڈل کلاس کا طبقہ ہے یا اس سے نیچے کا طبقہ ہے، ان کی زندگی اجیرن ہے. دنیا میں جو بھی شہر آباد ہوتے ہیں بلب سمندر، ان کی ایک اپنی اٹھان ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی شان ہوتی ہے. آپ دنیا بھر میں جائیں تو بعض علاقوں کے علاوہ وہ شہر آپ کو بنے ٹھنے نظر آتے ہیں. کراچی بنا ٹھنا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب کراچی ٹھس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایکسپرٹس ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں. مسعود لوہار صاحب جو فاؤنڈر ہیں کلفٹن اربن فارسٹ کراچی، اور ان کے ساتھ نرگس رحمان صاحبہ کنوینر کراچی سٹیزن فورم. ان کے میں نے رپورٹس اور ریفلیکشنز اخبار کی ایک رپورٹ میں پڑھی، جن میں یہ دونوں دوسرے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں رہا نہیں جا سکتا، لیکن کراچی کا ایک سلوشن ہمیں کرنا پڑے گا. تو یہ شہریوں کی صدا ہے جو ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. تو دونوں کا بہت شکریہ. ذرا میں نرجس صاحب آپ سے کوئکلی پوچھ پاؤں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں نہیں، کراچی از ناٹ لیویبل اینی مور، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک لیویبل سٹی میں ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قانون چاہیے، اور انتظامیہ جو ہے ایک ذمہ لے لے کہ شہر کی سڑکیں صحیح ہوں، شہر کی جو ہے نارمل لائف جو ہے وہ صحیح ہو. نارمل لائف کیسے صحیح ہوتی ہے؟ نارمل لائف تب صحیح ہوتی ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ لگتا ہے اور اس پہ سب عمل کرتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ عمل میں آتا ہے، نہ شہری جو ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے تو بیان کر دیا اس شہر کی آلودگی کا جو ہے سلسلہ، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس شہر کو ہر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، علاوہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ 77 ایئرس سے یہاں بسے ہوئے. اور وجہ یہ ہے کہ اس کی ایئر پولوشن اتنی سخت ہو گئی ہے کہ امیر بھی جو ہے اس کے اثر میں آ گیا ہے. اگر آپ ہاسپٹل جائیے یا پی ایم اے سے جو ہے آپ بات کیجئے، بتائیں گے کہ ڈیزیزز کتنے بڑھ گئی ہیں. زیادہ تر جو ہے ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں، اور ہیپیٹائٹس ہے، اور اس سے تعلق جو ہے گیسٹرینٹرائٹس کے جو ڈیزیز ہیں وہ سب ہیں. تو آدمی بیمار بھی رہے اور بے چین بھی رہے اور بدحال بھی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹری پہ بہت برا اثر ہوا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بہت بڑھ رہی ہے، اور اس کا احساس جو ہے اب شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہاں سے ایک بہت بڑی مائگریشن ہے. دیکھیے، آپ کے جو عمرہ ہیں وہ تو ہجرت کرتی ہے، اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ڈس انویسٹ کر رہے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے اب جا کے بات کر لیجئے گلی کوچوں میں بھی جو ہے بچہ جو ہے
ایک خواہش رکھتا ہے کہ ہم اس شہر کو اب چھوڑ دیں. حالانکہ بڑی محبت ہے اس شہر سے, یہ نہ سمجھے کہ جو ہے بے وفا ہو گئے, لیکن مجبور ہو گئے. یہ شہر کے جو حالات ہیں ہمیں بہت مجبور کر دیے ہیں, کیونکہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی. آپ کتنی شکایتیں کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے اتنے سارے آج کے پلیٹ فارم سے شکایت بھی جائے گی اور ہدایت بھی جائے گی. ذرا مجھے مسعود لوہار صاحب سے پوچھنے دیجیے کہ یہ جو مشاہدہ ہے کہ ہسپتالوں کے اندر حالت کیا ہے, فضا آلودہ ہے, لوگ بے چین ہیں, بزنس چھوڑ کے جا رہا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے کسی بھی حصے پر لاگو کیا جا سکتا ہے. تو کراچی, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, اس کا کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ہے, موجود ہے, تحقیق موجود ہے, یا عمومی مشاہدہ ہے جب آپ شہر میں لینڈ کرتے ہیں تو اسمیل کیسی آ رہی ہے, فضا کیسی ہے, ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ماحول کیسا ہے؟ Is this scientifically established that Karachi is not livable anymore? دیکھیں, ایک تو یہ ایک رپورٹ آئی تھی انٹرنیشنل جس میں آئی تھنک چوتھے نمبر پہ تھا unlivable city after Damashq and a few other African countries. دوسرا یہ کہ ایئر کوالٹی جو ہے, ایئر کوالٹی از میجریبل, اور لائیو ایئر کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں, لوکلائز ایئر کوالٹی, ایوریج ایئر کوالٹی, اس میں بھی کراچی جو ہے, کراچی اور لاہور جو ہے آتے ہیں فرسٹ 6 شہروں میں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سمندر پہ اگر آپ جائیں تو پائلز اینڈ پائلز آف مرین لائف مر کے جو ہے آ رہے ہیں. اس کی وجہ آج میری ڈسکشن ہوئی تھی میری ایک دوست سے جو مرین سائنٹسٹ ہیں, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو الگئی کا لیئر ہے وہ 10 میٹر سے زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے وہ 1.5 میٹر تھا, اب وہ 10 میٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فوٹو سینتھسس ہوگا ہی نہیں, تو نیچے جو مرین لائف ہے وہ تو مرے گی, کیونکہ سفوکیٹ ہو جائے گی. پلیوشن کی وجہ سے الگئی کا لیئر جو ہے 10 میٹر تک ہو گیا ہے. یہ آج کی میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اچھا, دوسرا اب یہ ہے کہ ایک تو ایوریج ایئر کوالٹی لیتے ہیں نا, کہ پورے شہر کا ایوریج نکالتے ہیں. اب ڈاؤن ٹاؤن صدر جائیں آپ, جہاں پہ سب سے زیادہ پلیوشن ہے, وہ 300 پہ ہی رہتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. 300 کی جو ایئر کوالٹی ہوتی ہے اس پہ تو لوگ ریسکیو کیے جاتے ہیں. جب یہ فارسٹ فائرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں. اب بندے وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور وہ 300 کی ایئر کوالٹی ہے. پھر آپ آ جائیں پلیوشن کی, واٹر پلیوشن پہ, ایک بھی ہمارا نالا جو ہے ٹریٹ ہو کے سمندر میں نہیں جا رہا. مکمل طور پہ میونسپل اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہے ان ٹریٹڈ سمندر میں جا رہا ہے. میں نے تو سلفیورک ایسڈ جو ہے ان ٹریٹڈ سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ڈیٹا کی کیا بات کرتے ہیں طلعت صاحب؟ اٹس آلموسٹ ٹوٹل انہائلیشن. اٹس I call it, we have become suicidal. Pakistani nation, especially Karachiites, have become suicidal. Okay. نجی صاحب, آپ کراچی سٹیزنز فورم ہے, آپ نے بھی فرمایا کہ لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں بامر مجبوری, جان بچانے کے لیے جو حالات ہیں. آپ نے اس کا ایک سمری بھی دی, اور مسعود صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹا سے واضح کیا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ نوکری کی تلاش میں, رزق کی تلاش میں کراچی جاتے ہیں. تو کراچی کے اندر تمام پاکستان آباد ہے. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پشتون سٹی ہے. مثلا یہاں پہ بلوچ بھی ہیں, یہاں پہ سندھی بھی ہیں, یہاں پہ اردو بولنے والے بھی ہیں, یہاں پہ پنجابی بھی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے مستقبل ہے اور بلندی ہے. جی بالکل. تو ان لوگوں کے لیے پھر کیا آپشن ہے؟ یہ دیکھیے, یہ مائگریٹ کر کے آتے ہیں. اب آپشن سب کے لیے بہت کم ہو گئے, کیونکہ جب ہیٹ ویو اب آئی تھی اتنے اموات ہو گئے تھے. زیادہ تر یہ غریب بستیوں میں ہی ہوئے تھے, اور وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوم لیس ہے ان میں ہوئے تھے. اور یہ اپنا جو ہے علاقہ چھوڑ کے آتے ہیں کیونکہ وہاں سہولتیں نہیں ہیں. کراچی شہر میں بھی جو ہے اب سہولتیں جو ہے بالکل ہی کم ہو جائیں گی. پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آتے ہیں روزگار کی تلاش میں. جب سارے آپ کے جو ہے انڈسٹریز بند ہونا شروع تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہاں سے ان کو ملازمت ملے گی؟ بے روزگاری اس وقت جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گئی. دوسری بات ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نوجوان جو ہے وہ طبقہ جو ہے ہمارا بچوں کا, جس کے لیے بہت بات چیت ہوتی ہے, ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے؟ ان کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے. تو پھر یہ جو ہے
कोशिश ऐसी होगी उनकी कि जल्द अज जल्द जो है कोई तरीका निकाले कराची को छोड़ने का, और आई थिंक इंटीरियर से भी जो है अब कराची की तरफ रुख नहीं होगा। अब सोचिए कि सारा मुल्क जो है कराची के वजह से जो चल रहा है, कराची के वजह से ही जो है ठहर जाएगा। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही, हालांकि मुकम्मल डेटा जो है सबके पास है। एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी है, एक सीपा भी है, एक ईपा भी है, और ये अब नहीं बने गए हैं, ये तो 30 साल पहले बनाए गए हैं इदारे। तो फिर इनके जो एडवाइस इनको मिलती है, इनके पास जो डेटा है, देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, हमारे अपने इदारे जो है कराची के, हमारी अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, और बहुत आई थिंक समझ लीजिए कि काबिल जो है वहाँ एक्सपर्ट्स, टाउन प्लानर्स बैठे हुए हैं, तो ये डेटा जो है फराहम कर रहे हैं, और सभी को मालूम है कराची का क्या हाल है। डेटा की जरूरत ही नहीं, आप जाके कराची शहर का एक दिन का दौरा कर ले, और यहाँ आप कोई पॉश इलाका भी नहीं, अब यहाँ कोई अमीरों की बस्ती भी नहीं। देखिए जिस तरह से दरख्त काटे गए हैं, जिस तरह से सड़कें टूटी गई हैं, अब हाल ही में जो है बारिशों का ऐलान तो हो गया था, तो इन्होंने ड्रेन साफ किए, किस तरह से ड्रेन्स की सफाई हुई थी, ये था कि आके वो जो कवर्स है उठा लिए, उसके बाद जो है उनको वापस नहीं रखा, फिर सारे मोहल्ले का ट्रैश उन्हीं कवर्स के अंदर जो है गटर्स या ड्रेन जो है डाला गया। तो फिर उसके बाद जो बारिश हुई तो अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई। हीट वेव्स, अर्बन फ्लडिंग बिल्कुल इंडेमिक है कराची में, और ये अब से नहीं है, कई सालों से है, सबको मालूम है, हर साल हमें जो है दिलासा तसल्ली दी जाती है, लेकिन जो मेन काम है वो नहीं होता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है सिटी के काम की, कि बस हुक्म दिया जाता है कि कर लो, कौन कर रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जी अभी इस पे आते हैं कि ये सरफ नजर क्यों है, ये बेइतनाई क्यों बढ़ती जा रही है, ये खुदकुश हमला क्यों अपने आप पर किया जा रहा है। मसूद साहब जरा आप जो फाउंडर है क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट कराची, इसकी भी वजाहत कर दीजिए। अभी तो जो हमने हालात बताए उसमें तो अर्बन फॉरेस्ट का तज़किरा ऐसे ही है कि जैसे दीवाने का ख्वाब हो, तो इन हालात में अर्बन फॉरेस्ट ये क्या है, ये जरा वजाहत करें अगर। देखें तरह साहब, मैं एक यूएन प्रोग्राम का पाकिस्तान में हेड था फॉर 14 इयर्स। तो कोरोना में मेरे एक दोस्त की फर्स्ट लॉकडाउन में 12 घंटे में डेथ हो गई, तो हम एक्सपोज हो गए। मुझे लगा कि मैं भी कल मर जाऊंगा क्योंकि मैं भी एक्सपोज था। तो उसी वक्त मुझे झटका आया कि मैंने यार इस मुल्क के लिए किया क्या है, अपने मुल्क के लिए। तो मुझे पता था कि कराची में हीट वेव्स आएंगी, एयर क्वालिटी ख़राब होगी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल था, मैंने पूरी दुनिया में काम किया। तो फिर मैंने ये फॉरेस्ट शुरू किया, और नोइंग वेल के उसमें लैंड का जो प्राइम लैंड होती है उसके पीछे लैंड माफिया, और पाकिस्तान की तो पूरी कल्ट जो है वो रियल एस्टेट की है। लेकिन मैंने फिर एक टर्म कॉइन की है, क्लाइमेट सिविल डिसोबीडियंस, कि हम मानते ही नहीं है, जगह खाली है किसी की भी है, उस पर पौधा लगेगा और दरख्त बनेगा, और ये 4 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। डिफिकल्टीज बहुत हैं, नरगिस साहबा जानती हैं कि हम किस किस चीज़ों से हैं, लेकिन ये कि हमने यहाँ पे 7 लाख दरख्तों का एक अर्बन फॉरेस्ट जो है बना दिया है, और 140 बर्ड स्पीशीज ebirds.com ने कैटलॉग कर दी है कि भाई क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में कराची में ये आ गए हैं। तो है तो दीवाने का ख्वाब, लेकिन सिर्फ लगे हैं या उगे भी हैं? ये दरख्त लगे हैं या सिर्फ उगे भी हैं? नहीं, हमें तो गूगल अर्थ ने इस दफा अवार्ड भी दे दिया, क्या दरख्त बन गए बड़े। और आज की डेट में पाकिस्तान जो है मेरे 6 लाख मैनग्रूव से $2,80,000 पर ईयर कार्बन क्रेडिट्स ले सकता है। हैट्स ऑफ टू यू। आप कितने लोग ये काम कर रहे हैं आपके अलावा? मेरी 35 लोगों की टीम है, और मैं हूँ। अपने एसेट्स वगैरह बेच दी, ये चीजें बेच दी। वो दीवाने का ख्वाब जो आपने कहा ना, ये काम दीवाने ही करते हैं, हम दीवाने लोग हैं। वो आपने बिल्कुल सही कहा। किसी ने कहा कि ये दीवानगी को आप बिल्कुल पागलपन से ना इसको जोड़ें। दीवानगी एक पैशन का नाम होती है, दीवानगी के बगैर काम होते नहीं। आपने दुरुस्त फरमाया। नरगिस साहब, सिटीजन्स फोरम, अब ज़ाहिर है शहरी जाग भी रहे हैं, आप जैसे, मसूद साहब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछूना, जीना मरना सब कराची में है, उनकी सरजमीन है, और पाकिस्तान का इंजन है, जिस तरह आपने फरमाया, इससे पाकिस्तान चलता है। तो ये सिटीजन्स फोरम के जो लोग हैं, इनकी आवाज़
کیا پہنچ نہیں پاتی یا توانا نہیں ہے یا کیا ہے، یا آپ کے خیال میں اب آہستہ آہستہ؟ طلعت صاحب آواز پہنچ رہی ہے، کیونکہ صرف ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، بہت سارے دوسرے NGOs بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور تقریباً آئی تھنک ہر مہینے جو ہے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے جہاں کے جو شہر کے جو پریشانیاں ہیں اس پہ جو ہے بات چیت ہوتی ہے، لیکن بات چیت سے آگے کوئی نہیں بڑھتا ہے۔ دیکھیے ان سب کو معلوم ہے، ہمارے حکمران کو سب کو معلوم ہے کہ کراچی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسے صحیح طریقے سے سب سے پہلے آرگنائز کرنا ہوگا۔ ایک شہر جو ہے جس پہ 20 ادارے جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ہے صحیح طریقے سے چلے گا بتائیے؟ لینڈ اوننگ اتھارٹیز 13 ہے، اتنے سارے کنٹونمنٹس ہے، تو یہ ہے کہ بڑھ گیا ہے یہ شہر، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی لوہار صاحب نے کہا تھا کہ اربن فارسٹ ایک لگایا، بہت گنجائش ہے اربن فارسٹ کی سارے شہر میں لگانے کے لیے، بڑی پیریفری ہے، اور ایک زمانے میں تو آپ دیکھیے باغات کا یہ شہر تھا، کیا ہو گیا ان باغات کو؟ ہم نے صحیح پلاننگ نہیں کی، اس شہر کا ابھی تک مناسب ماسٹر پلان نہیں پیش کیا گیا، ابھی تک جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بن رہا ہے، کب تک بنے گا؟ جب تک یہ شہر جو ہے بالکل اجڑ جائے گا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے 5th موسٹ انلیویبل سٹی ان دا ورلڈ، تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ڈیٹا ہے، غلط انفارمیشن ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ واقعی میں انلیویبل سٹی، اور یہ درست ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بہت پیارا بڑا خوبصورت شہر ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از سو ریپرزینٹیو آف پاکستان، سارے ہمارے جو ہے ملک کے چاروں طرف سے جو ہے لوگ یہاں کے بسے ہوئے اور بہت ہی محبت سے بسے ہوئے، چاہتے ہیں یہاں رہنا، چاہتے ہیں کچھ کرنا، لیکن انتظامیہ بھی تو ہو نا، کوئی یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ ایک اتھارٹی ہو جو سب کو اکٹھا کرے اور سب کو جو ہے کچھ۔ ہم نے جو ہے اس دن 13 نکات پیش کیے تھے، جس میں سب سے پہلے تھا کہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے، پھر یہ تھا کہ آپ ہے نا انگریزوں کے طریقے سے حکومت نہ کرے، ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کرے، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرے، اسٹیک ہولڈرز کی آواز جو ہے سنی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے اس طرح ایک کان سے جو دوسرے کان سے نکالی جاتی ہے۔ نقصان سب کا ہو رہا ہے، حکومت کا ہی ہو رہا ہے، حکومت بدنام ہو رہی ہے، اور اثر جو ہے سارے ملک پہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو مل کے جو ہے کراچی کو ہے درست کرنا ہوگا۔ ایک زمانے میں ایک کراچی کا پیکج بنایا گیا تھا، وہ پیکج جو ہے ابھی تک بند ہے، اسے کھولا نہیں گیا۔ اور یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے شجرکاری کی بات کی ہے، شجرکاری کا جو اس وقت بہت چرچا ہو رہا ہے، ایک جھنڈا نہیں، ایک درخت لگاؤ، ارے بھائی کہاں کہاں جا کے ہم لگائیں گے؟ اگر کوئی اتھارٹی ہو جو کہ سب کو اکٹھا کرے، میئر کر لے، چیف منسٹر کر لے، کوئی بھی کر لے جو کہ اتھارٹی ہو، اس شہر کو جو ہے اس طرح سے بانٹا جائے کہ ذمہ داری جو ہے لوگوں کو دی جائے۔ یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے یا NGOs ہے یا تاجر برادری ہے، بہت صحیح طریقے سے جو ہے ہم ہر کام کر سکتے، بشرط یہ کہ ہم سب منظم ہو جائے، وہ بات نہیں ہے۔ اور اب ایکسپرٹس کی اتحاد تنظیم پر ابھی ہم آتے ہیں، اور وہ تنظیم سازی کرنی کس نے ہے؟ سب یہ کہتے ہیں کراچی ان کے دل میں دھڑکتا ہے، اور کراچی پاکستان کا دل ہے، لیکن اس کی حالت ہمارے سامنے۔ ابھی اس پہ آتے ہیں کون کیا کرے۔ مسعود صاحب، میں اگر عملیت کی بات کروں، ابھی آپ نے شجرکاری کا لفظ جو ہے نرگس صاحبہ نے استعمال کیا، اور آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ کس طرح آپ نے آپ کی اور آپ کی ٹیم نے اتنا زبردست کام کیا جو انٹرنیشنلی ایکنالجڈ بھی ہے۔ لیکن شجرکاری یہ جانتے ہوئے کہ کراچی کا طول و عرض کیا ہے، کراچی کے اندر کتنے ڈھانچے کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں پر لاکھوں افراد جو ہیں وہ اس قسم کی قسم پسر کی زندگی گزار رہے ہوں، اور جو کیوس ہے وہ اپنی اکانومی میں کنورٹ ہو گیا ہو۔ ظاہر اس سے کوئی پیسے بھی بنا رہا ہوگا، لوگ قبضے بھی کر رہے ہوں گے، 2 نمبر کام بھی کر رہے ہوں گے، تو یہ شجرکاری تو ایک پیوند کاری لگتی ہے۔ کراچی کا جو حجم ہے اس کے پیش نظر is it really a manageable city as Nargis Sahaba is suggesting, one city, is it a manageable city, or should we convert it into a conglomerate of many cities? دیکھیں فرینکلی ہم اب ٹپنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ ٹیکنیکلی میں بتاؤں کہ کچھ میجرز ہیں جو میں نے ڈان میں اس پہ لکھا بھی ہے اور ذمہ دار لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ 2 ریورز ہیں، ملیر اور لیاری، دونوں کے اندر 2000 ایسی
پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ ویٹ لینڈس بنا کے رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکتے ہو, اربن فلڈنگ کو ختم کر سکتے ہو, ایکویفر ریچارج ہو. دوسرا یہ کہ جتنے بھی آپ کی کوسٹ ہے, جو بیچز ہیں, وہاں پہ یہ جو ٹینڈنسی ہے ریئل اسٹیٹ کی, اس کو ختم کر کے اس کو بیچ ٹورزم میں لائیں. تیسرا یہ کہ اب بلیو کاربن میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں بنسبت پلاٹوں اور بنگلوں کے, تو ڈی ایچ اے اور اس طرح کے اداروں کا بھی پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو طلعت صاحب, میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں پروفیشنل ہوں, میں نے کراچی کو اچھی طرح سے اس کی ہسٹری اور ساری چیزوں کو ایسیس کیا ہے, یہ شہر بہت بڑے خطرے میں ہے. جو خطرے اس کی وضاحت کیجیے, بہت بڑے خطرے میں, وہ خطرے کی نوعیت کی وضاحت کیجیے. دیکھیں, کامن سینس کی یہ بات ہے کہ کورنگی سے لے کے کیماڑی تک یہ اوپن سی ہے, جس میں ڈی ایچ ایز بھی آ جاتے ہیں, کلفٹن بھی آ جاتا ہے, اور یہ اتنی بڑی پٹی جو ہے یہ بالکل ایکسپوزڈ ہے. پھر یہاں پہ 2 کریکس تھیں, مین کریکس, ایک گزری اور ایک کورنگی. گزری کریک تو بن گئی ہاؤسنگ کالونی. جو کورنگی کریک ہے اس کی ساری 5 کریکس جو ہے, سب کریکس جو ہیں, وہ 5 سب کریکس جو ہیں وہ گولف کلب اور ایئر مین کلب اور مختلف میں بند ہو گئے ہیں. تو اب آؤٹ لیٹ صرف ایک کریک کرا گیا ہے. پھر یہاں پہ 2 لیگونز تھیں. جو اوبھایو لیگون تھی وہ سب سے بڑی لیگون تھی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں, وہ پورے کی پوری ایک ہاؤسنگ کالونی بن گئی ہے. پھر جو نینار لیگون تھی جو ہاربر کو کلین کرتی تھی, اس کو 55 میں بند کر دیا گیا, تو جس کی وجہ سے ہمارا ہاربر بدبودار اور بدترین کالا پانی بن گیا ہے. اور اب ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے نا, کیپیسٹی نہیں ہے ایبزارپشن کی, کہ اگر یہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیزاسٹرز آئے ہیں. سائیکلون آیا 1902 میں, 1944 میں سائیکلون. I think we lost you there momentarily. Hopefully we'll connect with you. نرگس صاحبہ, اس کو کنٹینیو کیجیے گا, مینج کیسے کریں. 1951 میں جو ہے ایک کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ جو ہے قائم کیا گیا تھا. جب آبادی بڑھنے لگی اور ظاہر ہے کہ یہ شہر چھوٹا پڑ گیا, تو پھر اسے کے ڈی اے میں تبدیل کر دیا گیا. تو اگر ہم یہ مختلف اتھارٹیز کو دوبارہ جو ہے ایک سنگل اتھارٹی بنا لے, یہ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کوئی تیار نہیں ہوگا اپنی اتھارٹی دینے کے لیے, لیکن یہ سب جو ہے امالگمیٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ایک سربراہ ہو جو کہ رپورٹ کرے چیف منسٹر سندھ کو. یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ ہم نے جتنے اداروں کو کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچرا ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں, پھر ڈی ایچ اے والے یہ کہتے ہیں, کینٹونمنٹ والے یہ کہتے ہیں, لہٰذا وہ سارا کچرا جو ہے شہر کے بیچ میں ہی پھینکا جاتا ہے, ڈرینز میں پھینکا جاتا ہے, لہٰذا ڈرین سارے کلاگ ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے کہ لوہار صاحب نے بھی بتایا کہ یہ سارا پانی جو ہے کہاں بہہ کے جاتا ہے, یہ سارا کراچی کا ڈرین واٹر, سوئج واٹر, ٹریش جو ہے ہماری سمندر میں جاتا ہے. ہمارے مینگرووز ختم ہو رہے ہیں, مینگرووز ہیں جس سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے یہ سارے شہر کو. یہاں ہماری جو مرین لائف ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو کتنا نقصان ہو رہا ہے, یعنی کہ آمدنی میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور صحت میں بھی نقصان ہو رہا ہے. اگر یہ 3-4 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں جو کہ 3 دہی سے جو ہے بند ہیں, ان کو اگر مرمت کی جائے تو کم از کم یہ جو کراچی کا سوئج کا جو واٹر ہے یہ ٹریٹ ہو جائے گا, پھر یہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے بہہ جائے گا سمندر میں. دوسری بات ہے یہ جو پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں, یہ جو شجر کاری ہو رہی ہے نا, آپ درخت لگائیں گے پانی کہاں سے آئے گا؟ اتنا بڑا بن قاسم پارک بنا ہوا ہے, یہ سارا جو ہے بالکل ہی سوکھا پڑا رہتا ہے. جب بارشیں آتی ہے پھر رحمت کے طریقے سے جو ہے سمجھ لیجیے اللہ کے کرم سے جو یہ سرسب ہو جاتا ہے. کوئی پلاننگ نہیں اس شہر کی, جہاں انہیں خالی جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں نا کلفٹن بیچ پہ جہاں لوہار صاحب کا اربن گارڈن میں, وہاں 2 پارکس ہیں بالکل ہی اجاڑ پڑے ہوئے, کتنا پیسہ ان پہ ضائع ہوا. یہ جو حصہ ہے کلفٹن کا جہاں آپ کے پارکس ہے 7 یا 8 پارکس ہیں, لیکن کہیں بھی جو ہے صحیح طریقے سے درخت نہیں لگائے گئے, بلینز خرچے گئے. اس وقت جو ہے کراچی میں کئی پروگرام جو ہے ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے سمجھ لیجیے فنڈڈ ہے یا اے ڈی بی کی طرف سے فنڈڈ ہے, لیکن شہریوں کو جو ہے جو ضرورت ہے وہ ضرورت نہیں ملی. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے صاف پانی پینے کے لیے, یہ جو گٹر کا پانی جو ہے صحیح طریقے سے ٹریٹ ہو کے صحیح جگہ پہنچے, اس کا استعمال جو ہے باغات میں ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے, آلودگی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس پہ جو ہے کئی جو ہے آئی تھنک
بہت سارے جو ہے اس پہ کام ہوا ہے, ڈیٹا بھی آ گیا ہے. یہ ٹرانسپورٹ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. کوئی پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کراچی شہر کا نہیں. ذرا سوچ لیجئے. ففتھ آئی تھنک کلائمیٹ چینج ولنریبل سٹی, جیسے انہوں نے بتایا نا ایگزسٹینشیل تھریٹ کیا ہے, کہ سائیکلونز بھی آئیں گے, زلزلے بھی آئیں گے, طوفان بھی آئیں گے, کس طرح سے ہم اس کا سامنا کریں گے. اگر کراچی کو کچھ ہو گیا تو سمجھ لیجئے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اللہ خیر رکھے, لیکن اللہ خیر تو رکھے, لیکن انسان کو بھی تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. وہی جملہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ خیر تبھی رکھے گا جب آپ اپنے آپ کو درست رکھیں گے اور اپنی کاوش پوری کریں گے. ذرا مسعود صاحب, ٹورڈز دی اینڈ آپ نے تھریٹ سیناریو ایک پینٹ کیا. ہمارے یہاں پر جو خطرے کی گھنٹی ہے اس کو زیادہ سنا جاتا ہے, دلیل کو, دانشمندی کو, اچھی مثال کو, عقل کی بات کو, پہلے سے وارننگ کو نہیں سنا جاتا. تو وہ ذرا تھریٹ سیناریو جو ہے اس کو آپ مکمل کیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ اگر ہم نے ٹپنگ پوائنٹ کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پر صحیح فیصلے نہیں کیے تو کیا ہو سکتا ہے. گو ہیڈ. دیکھیں, اسٹیٹ آف ایمرجنسی. میں نے کافی بولڈلی بولتا رہا ہوں, مجھے لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ میں لوگوں کو ڈرا رہا ہوں, لیکن میں پیٹریاٹ ہوں, نیشنلسٹ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے کسی ایسے کرائسس میں نہ ہو کہ ہم سری لنکا بن جائیں یا کچھ سوڈان بن جائیں یا کچھ اور بن جائیں. 2 آپ کے ایکٹیو پورٹس جو ہیں وہ اس شہر میں ہیں, اور دونوں یہ شہر جو ہے یہ علابند میجر سائزمک فالٹ کے اوپر ہے. اور میں نے اس کی ریسرچ کی ہے کہ جتنے بھی زلزلے 9ویں صدی سے ریکارڈڈ ہیں وہ سارے اسی فالٹ لائن کے اوپر آئے. اس میں ہمیشہ ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ بلٹ اپ اسٹرکچر جو ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. دیبل پورٹ پہ 9 سینچری میں آیا اور پورا کا پورا شہر پانی میں چلا گیا. 1668 میں آیا, اورنگا پورٹ جو ہے پورا کا پورا پانی میں چلا گیا. میں اورنگا پورٹ کو فزیکلی سمندر میں جا کے دیکھ کے آیا. 6 کلومیٹر کا بڑا شہر ہے جہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چرچ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی فیکٹری بھی جو ہے میں دیکھ کے آیا. پھر 1819 میں آیا, سندری پورٹ پورا کا پورا پانی چلا. یہ ٹرینڈ ہے کہ بلٹ اپ اسٹرکچر جو ہے وہ علابند سائزمک فالٹ کے اوپر پانی میں چلا جاتا ہے. اب کراچی کا وزن کیا ہوگا, میں آپ سے پوچھوں کہ اگر یار پورے کراچی شہر کا وزن کتنا ہوگا. اب وہ وزن اتنا علابند فالٹ کے اوپر اور سمندر کے اوپر, اور آپ لینڈ ریکلیم کرتے کرتے اندر جا رہے ہیں, تو یہ ٹائیڈل ڈیلٹا ہے, یہ کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے دبئی کا یا قطر کا. یہ ٹائیڈل ڈیلٹا ہے, اس کا ٹائیڈل پریشر ہے. ہائیڈرولک, آپ بھی سائنس سمجھتے ہیں, یہ جو اتنے سے بڑے بڑے ڈمپرز جو ہیں ہائیڈرولک کے ذریعے سے نکلتے ہیں, وہ کیا ہے, ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے, اس میں ہائیڈرولک پریشر ہوتا ہے. تو ہائیڈرولک پریشر از بیسیکلی پانی کا پریشر ہے ہائیڈرولک. یہ پتہ نہیں کیوں لوگ پوری پاکستان کی انجینئرنگ فارغ ہو گئی ہے کیا, آئی ڈونٹ نو, لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا اسٹیل مل, آپ کا ملیر, آپ کے اپنا گلشن اقبال, گلستان جوہر, یہ پورا سائزمک فالٹ لائن جو ہے علابند اس کے اوپر ہے, اور جو کرفٹن اور باقی ایریاز ہیں یہ اس کی پیریفیریز ہیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سا ڈیزاسٹر. ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں, جو ہماری جو ٹرپل جنکشن ہے وہ کراچی سے 150 ناٹیکل مائل ہے. 3 عربین پلیٹ, انڈین پلیٹ, یوریشین پلیٹ وہاں پہ. وہاں وہ کسی نے سیمولیشن کی تھی, کسی ادارے نے کہا کہ کراچی جو ہے اگر سونامی جنریٹ ہوتی ہے تو 20 منٹ میں چلا جائے گا. یار پورا کا پورا آپ کا جو اوپن سی ہے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, اپنا مینگروز نہیں ہے, کوئی ریزیلنس نہیں ہے. اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ جی. میں اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں, اس پروگرام کو, لیکن اس بحث کو نہیں. آپ نے جو معاملات اور جو مدعے اٹھائے ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے بھی جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی معاشرت سے جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سے جڑے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا, میرے خیال میں یہ خطرے کی گھنٹی کب سے آپ بجا رہے ہیں, اس کو زور زور سے بجانے کی ضرورت ہے, جس میں ہم نے ایک اپنا حصہ ڈالا. Thank you very much for being who you are, environmentally conscious, active citizens of Karachi, and thank you very much for speaking your heart out to us. Bahut shukriya. Pleasure.